یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا انیس القریبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات آمین۔ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے کل آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کا سبق سماعت فرمایا تھا۔ ذہنوں کو بیدار کریں، چہروں پہ رونق لے کے آئیں۔ حضور کی احادیث مبارک کے تحت اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ ہم سے کلام کرنے لگا ہے۔ حدیث پاک ہے نا کہ جب تمہارا دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کا تو نماز پڑھو، اور جب یہ دل کرے کہ اللہ ہم سے باتیں کریں تو اللہ کا کلام پڑھو۔ تو اب سنیے گا، لفظ ہیں آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب آئیں اس کے ترجمے کی طرف۔ لفظ ہیں واو، واو کا معنی اور، واو کا معنی اور، آگے ہے بشر، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور بشر یہ نکلا ہے اپنا بشارت سے، اور بشارت نکلا ہے بشرا سے، اور یہ جو بشر ہے یہ ہے امر کا صیغہ۔ امر وہاں پہ وجوب لاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کسی کو فرمائے کہ یہ کام یا بات کہہ دیجئے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، جو یہ حضرات وسیلے کے منکر ہیں، جی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، وہابی حضرات، دیوبندی حضرات، وبشر یہ امر کا صیغہ ہے، اور اللہ نے اپنی جنت کی جو تعارف ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کروایا، امر کے صیغے سے، وہ بھی فرمایا اے محمد تو اپنی زبان سے میری جنت کا تعارف کروا۔ سبحان اللہ۔ بشر امر کا صیغہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور کے وسیلے سے بغیر ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، کوئی ایک چیز بھی حضور کے وسیلے کے بغیر ہمیں کوئی دکھا نہیں سکتا۔ تو پھر معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ آئیں ذرا سورۃ الجمعہ کے اندر ان کی پہلی آیتیں پڑھیں۔ یسبح للہ، سبح یسبح تسبیحا، یسبح کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کی تسبیح نہ پڑھی جا رہی ہو۔ یہاں سے بندے مراد نہیں ہے، بندے سو جاتے ہیں اور تسبیح ختم۔ لیکن یہاں پہ آگے فرمائے ما فی السماوات والارض۔ اب اس کا مرجع یہ ہے کہ ماں کا معنی جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، اور والارض جو کچھ زمین میں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یسبح، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آگے فرمائے وہوا، اور وہ جو اللہ ہے، العزیز الحکیم، یہ موصوف صفت آ گئی، العزیز اور الحکیم، حکمت والا بھی اللہ ہے اور عزت والا بھی اللہ ہے۔ یہ آ گئی آیت توحید۔ اب اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ہوں کون۔ یہ جو پھر درس دیتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، اللہ وہ آسمان بنایا، اب تعارف سنیں اللہ کون ہے، ہوا، وہ وہی ہے۔
ہوا میں نا وہی ہے بعثا جس نے بھیجا فل امیین ان پڑھوں کے اندر رسولن، رسول تنوین خاص کرنے کے لیے آتی ہے، رسولن فرمایا اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اس نے ان پڑھوں کے اندر عام رسول نہیں، رسولن اپنا خاص رسول ان بیٹھے ہو کہ واقعی رسولن، یہ تنوین اس بات پہ دلالت کر رہی ہے اور جھنجھوڑ رہی ہے کہ اللہ اپنا تعارف رسول کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ رسول آگے پھر فرمایا رسول منہم، فرشتوں میں سے نہیں آیا، منہم تمہیں میں سے آیا، جنوں میں سے نہیں آیا۔ یتلو کرتا کیا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، علیہم تمہارے اوپر، آیات ہی آیتوں کی اللہ کی، ویزکیہم اور تم کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، ویزکیہم اور تم کو پاک کرتا ہے، ویزکیہم اور تم کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کی صفت تو اللہ کی ہے، یہاں پہ کہہ دے ویزکیہم، یہ تجھ کو پاک کرتا ہے۔ اصل میں حاجر توار مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اسباق میں نے وضاحت کی تھی اس کی۔ ویزکیہم یہ پاک کرتا ہے، تو اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا سوائے ایک کام کے۔ ہمیں کہتے ہیں نمازیں پڑھو، خود نہیں پڑھتا، ہمیں کہتا ہے کہ اپنا زکوٰۃ دو، خود نہیں دیتا، ہمیں کہتا ہے روزہ رکھو، خود نہیں رکھتا۔ پاک تو خود کر لے، لیکن جہاں جہاں پاک کرنے کا ذکر آیا محبوب کو جوڑا ساتھ، حضور کو ساتھ جوڑ کر سرکار کو پروٹوکول دیا، اور حضور کو مقام محمود کی جو وہ مسند تھی لوگوں کو یاد دلاتا رہا۔ فرمایا خیال کرنا میری کرسی کے دائیں طرف جس کا ممبر لگا وہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک تو اللہ ہی کرے گا، فرمایا پاک اللہ اس کو کرے گا حضور جو تیرے دروازے پہ آ جائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو اللہ پاک کرے گا۔ یہ وسیلہ بھی اللہ نے حضور کے دروازے کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا، فرمایا پاک وہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہیں پاک کرے گا۔ اور پھر حضور نے پاک کیے، صحابہ کی مقدس جماعت کو کیسے پاک کیا؟ پھر جب مقدس جماعت پاس ہوئیں، پاک کیا، پھر ان کے جہاد کا پیپر اللہ نے لیا، ان کی صلہ رحمی کا پیپر اللہ نے لیا، اور ان کے اپنا حضور کے ساتھ والہانہ محبت کا پیپر اللہ نے لیا۔ اور اللہ نے پھر فرمایا ایک ہوتے ہیں بچے پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں استاد پڑھانے والا معلم، ایک ہوتا ہے ممتحن۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میرے نبی نے ستھرا کیا اولئک الذین امتحن اللہ، ان جماعت صحابہ کا امتحان نبی نے نہیں لیا، عرش والے اللہ نے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ، آگے کیا؟ قلوبہم، یہ نہیں کہا کہ ایک کا امتحان لیا، جمع کا صیغہ بولا۔ جب اللہ نے ان کے پیپر چیک کیے، کن کے؟ صحابہ کے۔ کن کے پیپر چیک کیے؟ صحابہ کرام علی رضوان کے۔ تو جو جہاد کا پرچہ تھا، صلہ رحمی کا پرچہ تھا، غریبوں سے پیار کرنے کا، ہر پرچے کو چیک کیا تو نمبر کیا آیا؟ رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ، اور آگے ساتھ فرما دیا اب یہ رضی اللہ ہو گئے، پاس تو ہو گئے۔ اب وظیفے بھی لگتے ہیں نا، جو اچھے نمبروں میں پاس ہو ان کو فری پڑھاتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ وظیفہ بھی بیان کر دیا، فرمایا آؤ 28ویں سپارے میں سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پہ آؤ، اللہ الا ان حزب اللہ، یہ محمد کی کلاس نہیں اللہ کی کلاس ہے۔ اللہ بمانا خبردار کیا ہے، اللہ آتا تو مگر آتا، اللہ بمانا خبردار، ہم جمع پرنون ضمیر جمع کیے، المفلحون بھی جمع ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اب ہم نے وہ وی آئی پی کلاس دی ہے جو اور کسی کو میسر نہیں کی، یہ میرے ہیں، حزب اللہ، یہ اللہ کی کلاس ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا
کسی بھی میدان کے اندر اللہ کی کلاس ناکام ہو. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ یہ تھے پاک ہوئے. پھر آگے فرما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب تعارف ہو رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے وہ نبی بھیجا جو تمہیں علّمَ یعلم تعلیما فہو معلمون. جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، اللہ نے محمد کو معلم بنا کے بھیجا ہے. یہ تو ہمارے ذہنوں کی خرابی ہے. کیسے لوگ ہیں کلمہ پڑھ کے، ہونا تو یہ چاہیے تھا پھولے نہ سماتے، دلائل بھی مانگتے ہیں اس کے بارے میں جس کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. دلائل بھی مانگتے ہیں ان کے بارے میں. تو کوئی ناقص ہستی ہو نا، ناقص میرے بارے میں کوئی دلیل مانگے بنتی جڑتی ہے، میرے استاد کے بارے میں مانگے بنتی جڑتی ہے، بنتی جڑتی ہے. ہم بندے بشر ہیں، نقص آ سکتا ہے، اور انسان نکلا ہے نسیان سے. میرا نبی انسان تو نہیں ہے، میرا نبی نور بھی نہیں ہے، نہ نوریوں میں سے ہے نہ عام انسانوں میں سے ہے. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے الا رحمت للعالمین. نور بشر نیچے، میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. تو جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ زحمت نہیں ہوتی، جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ کمی نہیں ہوتی. اور پھر آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. برہان جب یہ پڑھاتے ہیں نا کالج والے، پہلے تھیوری کرواتے ہیں، پریکٹیکل کرواتے، نظریہ بعد میں پیش کرتے ہیں. پریکٹیکل پہلے کروا لیا، نظریہ بعد میں پیش کیا. اللہ نے الٹ کر دیا. وہ کیا؟ اللہ نے اپنا نظریہ مکے کے گندے معاشرے کے اندر محمد کی صورت میں پہلے رکھا، تھیوری بعد میں کروائی. حضور کو بھیجا، پہلے پریکٹیکل کروایا. ابھی قرآن نہیں اترا، 40 سال پڑھے ہیں، 40 سال نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. تو جب 40 سال میں کہا اقرا، سبحان اللہ، اقرا. وہ لوگ جن کے نس نس میں بت پرستی جا چکی تھی، گھول کے انہوں نے پی ہوئی تھی، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوں گے. پتہ نہیں چلتا، قرآن دیکھو تو محمد نظر آتا ہے، محمد دیکھو تو قرآن نظر آتا ہے. حضور کا بولنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، ازواج اصحاب اہل بیت، حضور کے جو کچھ بھی تھا وہ اللہ نے 40 سال پریکٹیکل کروایا. پھر 40 سال کے بعد جب اپنا نظریہ پیش کیا تو بھائی جان یہ کالے کوٹوں والوں سے اگر کوئی پوچھے نا دعویٰ اور دلیل کسے کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تک دعویٰ زندہ رہتا ہے، دلیل زندہ رہتی ہے جب تک دعویٰ زندہ رہے. بالکل، اس وقت تک دلیل زندہ رہتی ہے جب تک دعویٰ زندہ رہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ کے اوپر جو دلیل بن کے آئی ہے توحید کا دعوے کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توحید کا دعویٰ رسالت ہے. اگر حضور کو معاذ اللہ مردہ مان لیا جائے تو اللہ کی توحید کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ برہان، میرے نبی اللہ کی توحید پہ برہان بن کے، اللہ کے نبی میرے توحید کے اوپر دلیل بن کے آئے ہیں، برہان بن کے آئے ہیں. اور اگلی بات کہہ کے آسان میں گفتگو کر دوں کہ میرے اللہ کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے فقط جو چشم دید گواہ ہے وہ تیرا میلاد والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی دعویٰ وہی مضبوط ہوتا ہے جو چشم دید ہو. ہم عدالت میں آتے جاتے ہیں روزانہ، تو میں جا کے کہوں میں مدینہ مسجد کا خطیب ہوں، جج صاحب کہیں گے وقوع دیکھا ہے؟ نہیں جی دیکھا. لوگ میری مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب باہر ہوں، اس کو لے کے آؤ کہ جس نے یہ وقوع آنکھوں سے بسم اللہ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو چشمدید گواہ ہے. تو ہم ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلاتے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شہیدہ. ہر نبی کے اوپر، ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہ بن کے آئے گا،
اور ہمارا نبی تمام نبیوں کے اوپر اور تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر گواہ بن کے آئے. معلوم ہوا حاضر ناظر کی تو بحث ہی ختم ہو گئی. اور یا ایھا النبی انا ارسلناک کے شاہدا مبشرا ونذیرا، یہ حال اور ذوالحال والی آیت ہے. حال اور ذوالحال کا مطلب یہ ہوتا ہے بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. نحو پڑھنے والے یہ جانتے ہیں بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. فرمایا کہ تمہاری تو یہ معاملات حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا یہ سکیچ، یہ پانی اور مٹی، یہ سارے معاملات تو ہم نے ایک تمہیں صرف تھیوری کروائی ہے. فرمایا فقط اول سے آخر تک جو میرا نظریہ تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعارف کیا کروایا؟ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا تاکہ ان کو پاک کرے اور ان کو میری کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے. پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول کے آنے سے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کسی کا کوئی نمازی کسی کو بنا دے، کسی کی کوئی حاجت پوری کر دے تو کہتے یار نسلاں تک احسان ماننا اس کا، اس نے میرے بچے کو سیدھی لائن پہ چلایا. او بھائی جان، جس نے اللہ کی پوری خدائی کو سیدھی لائن پہ چلایا اس محمد کا احسان ہی کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو بندے نہ احسان مانے تو اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. تم بندو احسان فراموش بن جاؤ. میرے بریلی والا بابا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت علم و عمل کے بادشاہ امام احمد رضا صاحب کنز الایمان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کم از کم اتنی خوشی کر لو کہ حضور نے کلمہ پڑھایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتا ہے لو بھی ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو پھر جو خاندانی بندہ ہو تو پھر جو ایک احسان کرے نسلاں نال جنیکی کری اصلہ نال جنیکی کریے نسلاں تائیں نہیں بھول دے بے نسلیاں نال جنیکی کریے جے میں پھول کنڈے آنے نال تول دے. تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا. ہم تو پوری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رکھیں. یہ تو 12 ربیع اول میں آپ کرتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے. او بھائی جان، پوری سال پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کے یہی شکر ادا کرتے رہے اللہ تیرا شکر ہے وہ نبی دیا کہ 12 نبی جس کی امت بننے کے لیے ترستے گئے. سبحان اللہ. بحیرہ راہب نے آنکھوں کی روشنی گوا دی. نوفل جو تھا وہ نبی کی رسالت کی خبریں حضرت خدیجہ کو دیتا گیا اور کہتا گیا وہ آئے گا. بنو زہرہ قبیلے کے اندر آسمانی کتابوں کی جو مائی آئی تھی وہ سردار عبد الوہاب کو کہتی گئی ایک آنے والا آئے گا مکے میں، آئے گا قبیلہ قریش میں. اس آمینہ کا نکاح اس کے ساتھ کرنا، میں گارنٹی دیتی ہوں اس کے گود میں اللہ کا آخری رسول آئے گا. چلو یہ تو بندوں کی بات ہے، اللہ کی بات کر لیں. اللہ نے نہیں کہا جناب عیسیٰ کی زبان سے من بعد اسمہ احمد، فرمایا جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے اور وہ اپنے رسول کے وسیلے سے کروایا. اپنی جنت کا تعارف کروایا، اس لیے کہا وبشر محبوب میں نہیں تو خوشخبری سنا. سبحان اللہ. بشر تو خوشخبری سنا کہ اپنا آمنو ایمان لاؤ وعامل الصالحات اور اچھے عمل کرو. پھر آگے فرمایا عامل ان لہم جناتین، بے شک پھر ان کے لیے جنت ہے. جنت کا کیا معنی ہے؟ باغ. گھنا باغ نہیں، نیرا باغ نہیں، گھنا باغ. کیا معنی ہے؟ گھنا باغ. گھنا باغ جنت ہے. اور جنت کے طبقے کتنے ہیں؟ 8. بولے کتنے ہیں؟ 8. کل میں نے بتائے تھے. پہلا درجہ تھا اپنا جنت الفردوس، دوسرا تھا جنت عدن، تیسرا تھا جنت مأوا، چوتھا تھا دار الخلد، پانچواں تھا دار السلامہ، چھٹا تھا دار المقامہ، اور ساتواں تھا علیین، اور آٹھواں تھا جنت نعیم. سبحان اللہ. کتنے بن گئے؟ 8 بن گئے. لو جی، اب جب جنتی
اب جنت کی تشریح سن لیں، پارہ نمبر 29 میں آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ المعارج۔ اللہ فرما رہا ہے اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، جب لوگ جنت میں جائیں گے نا سندیں ہاتھ میں ہوں گی پاس کی، اقرؤوا کتابیہ، وہ کہیں گے ہم پاس ہو گئے، ہم پاس ہو گئے، اقرؤوا پڑھو تو صحیح، کتابیہ ہمارے اس رجسٹر کو، نامہ اعمال کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی تھی ہم نے وہ پرچے حل کر لیے۔ تو پھر اللہ خود فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندو اب میں مبارکباد دے رہا ہوں تمہیں خوبصورت زندگی کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر فرمایا زندگی کی مبارک، آگے فرمایا فی جنت عالیہ، دوسری مبارک یہ ہے کہ اللہ تمہیں اونچی شان والی جنت بھی دے رہا، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، صرف جنت ہے، ابھی درجوں کی طرف نہیں میں آیا، آگے فرمایا جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، یہ جو فانوس لٹک رہے ہیں نا فانوس، جنت کے اندر پھل اس طرح جنتی کے سامنے لٹکیں گے، قطوفھا دانیہ اس طرح سامنے آئیں گے، اور مزے ہوں گے جنت میں۔ مزے کا مطلب کیا؟ اللہ فرمائے گا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو پیو، پیو۔ جنت کی نہریں کتنی ہیں؟ چار، 4، دودھ کی، شہد کی، شرابن طہورا، پانی کی، اور شرابن طہورا کی۔ اللہ فرمائے کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو پیو، ہنی اور مزے کرو، سبحان اللہ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اچھا، مزے کا مطلب کیا؟ کمائی کے بغیر کھاؤ، محنت کے بغیر کھاؤ، مشقت کے بغیر کھاؤ، مشقت نہیں کرنا پڑے گی، جو دل میں خیال آئے گا پک پکا کے بن بنا کے تمہارے سامنے اللہ کر۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، اچھا، اب اگلی بات سنیں، کروڑ سال بھی جنت کے پھل کھاتے رہیں، چونکہ کل میں نے بتایا تھا جنت میں غلہ نہیں ہوگا، صرف باغات ہی ہوں گے، غلہ نہیں ہوگا، باغات ہوں گے۔ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جنتی میاں بیوی جم کے سنے حدیث پاک، بیٹھے ہوں گے، خیمے لگے ہوں گے، جنت میں کوٹھیاں ہوں گی، وہ اندر بیٹھے ہوں گے، خادم دروازے پہ ہوگا، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نوک ہوگا، اور جو خادم ہوگا دیکھے گا کون ہو، آگے سے آواز آئے گی میں فرشتہ ہوں، کدھر آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا میرے بندے کو جا کے یہ گفٹ پیش کر کے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان تہجد وقت اٹھنا مشکل ہے نا، صدائے مدینہ لگانا بھی مشکل ہے، تو لیکن یہ دیکھیں کہ پھر آگے راحتیں کتنی، میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی پاک جب یہاں پہ آئے تو کھل کے ہنسے، حضور کبھی کبھی کھل کے مسکراتے، حلق نظر آیا، حضور نے فرمایا میرے امتیوں اپنے مقدروں پہ ناز کرو، جنت میں اللہ تمہیں تحفے بھیجے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں گفٹ بھیجے گا جنت کے۔ سبحان اللہ، اچھا، وہ خادم جا کے کہ کیا بات ہے جی، گفٹ آیا اللہ کی طرف سے، وہ جی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے فرشتہ اس جنتی کے گھر میں، جی اجازت ہے اندر آ جائیں، اندر آ جائیں گے، یہ میاں بھی بیٹھے ہوں گے، وہ آ کے کہے گا جی یہ تحفہ ہے، نوری تھال ہوگا، جنت نور ہے، آپ قبول کریں۔ وہ اوپر سے جنت کا کپڑا اٹھائے گا تو ایک پھل ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک پھل ہوگا، تو جب اس پھل کو وہ دیکھے گا نا تو وہ کہے گا میں نے تو ابھی ابھی یہ پھل کھایا ہے، میں نے تو کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، میں نے تو ایک ابھی ابھی کھایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو کہو جلد باز نہ بنے، جو میں نے بھیجا ہے یہ چکھے تو صحیح۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ تاکہ لگا ہوا ہوگا، ایک کاش، کتری کو کہتے ہیں، ایک کاش اٹھائے گا، ایک لقمہ اٹھائے گا، ایک اس پھل کا ٹکڑا اٹھائے گا۔ اگر جنت میں 10 لاکھ پھل ہے نا تو وہ جب اٹھائے کے منہ میں رکھے گا نا، اللہ ایک اس کے کتری کے اندر، ٹکڑے کے اندر جنت کے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ محسوس کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر 10 کروڑ یا 10 لاکھ ہے نا ایک کاش کے اندر، اب جنت کی تشریح سنو گے کہ 10
करोड़ फल एक लुकमे के अंदर जो है अल्लाह उसको मज़े महसूस कराएगा, महसूस करेगा। सिर्फ एक ही नहीं, ये चाट बनाते हैं ना, 4 फल डालें तो मुख्तलिफ जो है वो ये हमारा है, वो अल्लाह बनाएगा अपनी शान के मुताबिक। तो फिर क्या होगा, तो जब वो खाएगा ना 10 करोड़ या इससे ज्यादा कमो पेश वो ज़ायके महसूस होंगे, तो वो कहेगा वो उतूबी ही मुतशाबिहा, मैंने ये नहीं खाया था, मैंने मिलता जुलता खाया था। साहब जागे आज, मैंने ये नहीं खाया था, मैंने मिलता जुलता खाया था। कमाल हो गई भाई, सरकार बैठे हैं। फिर फरमाए जन्नती बैठेंगे, जन्नत के परिंदे आ जाएंगे। जन्नत के परिंदों का कद कितना होगा? ले हुण जेड़ा बंदा सोवे ना, अल्लाह करे नु रात नु नींदर ना आए, ए बददुआ ही समझ लो साडी। मेरे रसूल ने फरमाया जन्नत के परिंदों का जो कद है वो ऊंट के बराबर होता है। मेरी बात हो तो ना मानिएगा, तेरे नबी की बात। जन्नत के अपना इतने बड़े ऊंट के कद के मुताबिक परिंदे होंगे, आके बैठ जाएंगे और कहेंगे जन्नतियों को और मियाँ बीवी को, बेगम साहबा हमें खाएं, बेगम साहबा हमें खाएं, जन्नत के साथ जनाब हमें खाएं, हम हाजिर हैं। यहाँ पे परिंदों को पकड़ना पड़ता है, भागते हैं, उड़ जाते हैं, वहां पर नहीं। क्यों? इसलिए जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। जब जन्नती परिंदा खाएगा, उधर हलक से नीचे उतरेगा, अल्लाह अपनी कुदरत से उसी खाए हुए परिंदे को जिंदा करके दोबारा जन्नत में उड़ा दे। सुभान अल्लाह। जन्नत में मौत नहीं। अच्छा, एक परिंदा होगा जो उन सब से मुख्तलिफ होगा, इनफिरादियत रखेगा, उसके अंदर उनसियत होगी, उनके अंदर रोब होगा, लोग खींचेंगे उसकी तरफ, वो भी सर झुका के कहेगा जनाब मुझे खाएं। तो खूबसूरत इतना होगा, जन्नती पूछेंगे तेरे अंदर क्या ऐसी बात है, मैं अरबी पढ़ने लगा हूं, आप सुनिएगा, तेरे अंदर क्या ऐसी बात है? वो कहेगा उईदु मिनल जन्नती तहतल अर्श, उईदु मिनल जन्नती जार मजरूर तहतल अर्श व शरीबतु माई सलसबील। जी मुझे खाएं, मैंने जन्नतुल फिरदौस का जो सबसे ऊंचा तबका है ना जन्नतुल फिरदौस, उसकी मैंने घास खाई है, और जन्नत की जो नहर सलसबील है उसका मैंने पानी पिया। बाकियों ने नहीं पिया साहब, बाकियों ने उईदु हाजिर हूं मिनल जिन्नती, जन्नती जन्नत में, तहतल अर्श अर्श के नीचे, तख्त माना नीचे, फौक माना ऊपर, वस्त माना दरमियान, फिर व शरीबतु माई सलसबील, मैंने वो घास खाई है और सलसबील का पानी पिया। जन्नती कहेंगे जी ठीक है जी, इसको ज़बा करके लाओ, इसको ज़बा करो। अच्छा, वो परिंदा मैंने कहा ऊंट के बराबर होंगे पहले, जब वो अपने ऐसे करके पर खोलेगा जैसे मोर खोलता है, तो 70,000 पल्ले होंगे उसके नीचे। कितने? 70,000 पल्ले होंगे, और हर पर से अल्लाह मुख्तलिफ 70,000 मुख्तलिफ 70,000 डिशेस पका के वो ऐसे करे झाड़ेगा, जन्नतियों के सामने वो डिशें पेश हो। हाजी साहब तुसी चले जाते हो, सुनो गल्लां, सौकी फकीरी कोई नहीं। तो 70,000 जो है वो ऐसे आएंगे, डिशें लग गई, दस्तरखान लग जाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो झूठ से बचते रहो दुनिया में, तुमने हराम से बचा, हलाल खाया, झूठ से बचे, सच का साथ दिया, शराब को छोड़ा, हलाल खाया। फरमाए आओ आज 70,000 डिशों से तुम मेरे मेहमान हो, अल्लाह तुम्हारा मेजबान है। अल्लाह तुम्हारा मेजबान है। तो नबी पाक ने फरमाया, अब आगे कुरान की आयत है, फरमाया कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फी अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे करो, यहाँ पे अब कोई तुम्हें मुशक्कत नहीं करी। हुजूर बयान कर रहे थे, एक बद्दू बोल पड़ा। बद्दू को बेवकूफ को कहते हैं, बद्दू किसे कहते हैं? बद्दू बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में घोड़े होंगे? फरमाया होंगे। वहाबियों की मत मारी गई है, ये सारा इल्मे गैब नहीं, तो और क्या है?
بیٹھے ہو، یہ سارا علم غیب. ابھی جنت میں تو کسی کا داخلہ ہی نہیں ہے. ادریس علیہ السلام بھی چھوٹے آسمان پہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ ہیں. الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. چوتھے آسمان پہ نیچے آئیں گے. تو جنت میں جو چلا جائے گا وہ نیچے نہیں آئے گا. یہ تیرے نبی کی شان ہے. ان هو الا وحی یوحا. یوحا کے اندر کمال جانے کا تو ہے ہی، لیکن بریلی والا بابا کہتا واپس آنے کا اس سے بھی زیادہ کمال ہے. فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی، کہ ہو جائے راضی. جبریل بھی بے سدرا پہ جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. تیرا ہی نبی تھا جو اپنا 27 رجب المرجب کی رات جنت میں بھی گیا، جنت کو پار بھی گیا، تیرے رب کو بھی دیکھا. اور قرآن نے کہہ نہیں دیا الم تر الی ربک. ہر نبی نے دین کی طرف بلایا، انہوں نے دین کو دیکھا تھا. تیرے نبی نے رب کی طرف بلایا، محمد نے رب کو دیکھا. الم تر الی ربک. اور نبیوں میں سے کوئی نبی تیرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوڑے چہرے والے محمد کا مقابلہ کیسے کر سکتا؟ نبیوں میں سے کوئی نبی، 5 اولو العزم نبی بس ہے، 313 رسول بس ہے. انہوں نے بھی معراج والی رات کہہ دیا تھا حضور بشرتے چادر تان کے ستا، نوری چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے اج عرش بری دیاں گلیاں. بشرتے اگے ودائی جاوے نوری رہ گیا تھلے، بشر نو اگاں ودیاں ویکھ کے نوریاں بھی آکھیا بلے بلے. تیرے نبی کے بلے بلے کے نعرے نبیوں نے بھی لگائے. اس لیے فرمایا بدو نے گھوڑے ہوں گے حضور، فرمایا ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ گویا کہ اللہ نے جنت کو سامنے کر دیا، محبوب دیکھتا رہے اور ان کو بتاتا رہے. مسجد اقصی جب میرے نبی نے نماز پڑھائی تھی، کافروں نے اعتراض کیا تھا نا کہ تو سچا نبی ہے تو بتا مسجد اقصی کے بوئے باریاں کتنی ہیں. معلوم ہوا نبی کے علم پہ اعتراض کرنا کافروں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ مومنوں کا کام. کافروں نے، منافقوں نے ایسے ماری تھی. کونیاں پوچھو مسجد اقصی میں نماز پڑھا کے بوئے باریاں کتنی ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا پھر آؤ ہم بتاتے ہیں. سرکار نے کیلا کیلا بالا بھی گن کے بتایا، باریاں بھی بتائیں، دروازے بھی بتائے. انہوں نے نیچے کر دیا، فرمایا شرم کرو وعلمک ما لم تکن تعلم. جو کچھ بھی اللہ کے خزانہ میں تھا اللہ نے محمد کو سارا پڑھا دیا. علیہ عظیمہ. یہ علم اللہ کا چھوٹا سا فضل، عظیمہ بہت بڑا فضل. اللہ کا بہت بڑا فضل. گھوڑے ہوں گے حضور، کیسے ہوں گے؟ فرمایا زمین پہ نہیں دوڑیں گے، وہ اڑیں گے پروں والے. وہ کیا ہوں گے؟ پروں والے، اڑیں گے. اچھا حضور وہ جو جنت کے چشمے ہیں اس کے اوپر پانی بکوں سے پیا جائے گا یا پیالوں سے پیا جائے گا؟ فرمایا پیالوں سے پیا جائے گا. جامع الترمذی. حضور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں. سبحان اللہ. جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے پیالوں کی تعداد ہوگی. اور ہاں جی ہاں جاگے جی ہر صحابی پیالے سے پیے گا. واحد ہے مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی ان کو اپنے ہاتھوں سے بک بھر کے پلائے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کیا تھا. تو پھر فرمایا حضور جنت میں کھجور ہوگی؟ بیدار رہنا. جنت میں کھجور ہوگی؟ فرمایا ہوگی، لیکن فرمایا یہ کھجور جیسی نہیں ہوگی. اس کھجور کا جو پیمائش ہوگی وہ 25 فٹ ہوگی. کتنی ہوگی؟ 25 فٹ. صحابہ کرام بھی 5 6 7 فٹ کے تھے، وہ کوئی اس طرح لمبے نہیں تھے، بندے ہی تھے وہ بھی. حضور ہم 5 6 فٹ کے، 25 فٹ وہ. فرمایا اللہ قادر قیوم ہے، وہ 25 فٹ کے ہوں گے اور اللہ تمہیں 130 فٹ کا کر دے گا. کھجور 25 فٹ کی ہوگی، 60 گز ہو گئے، اور گز بڑے ہوتے ہیں فٹ چھوٹے ہوتے ہیں. 130 فٹ کا بندہ ہوگا جو 35 سال کی عمر میں اللہ اس کو جوان کر کے جنت میں داخل
اور پھر آگے فرمایا کہ حضور جنت میں صحرا ہوگا. یہ بدو سوال کر رہا ہے, جنت میں صحرا ریتلا علاقہ ہوگا؟ حضور فرمایا ہوگا. کیسے ہوگا؟ حضور فرمایا وہ ریتلی شے نہیں ہوگی, مشک ہوگا اور یاقوت ہوگا. مشک ہوگا اور یاقوت ہوگا. پھر بدو نے عرض کی حضور کیا وہاں موسیقی ہوگی؟ فرمایا ہاں ہوگی. سبحان اللہ. ہوگی. عربی ذرا سننا. فرمایا موسیقی ان کو اللہ سنائے گا کہ جو دنیا کی شیطانی موسیقی سے بچا. یہ گندے مندے گانے نہیں سنے, وہ موسیقی سنا. الذین این الذین منزلون اسماءہم اصوات المسامیر. فرمایا گندی آوازوں سے, گندے سازوں سے جو بچا, اللہ اس کو جنت کی موسیقی سنائے گا. حضور وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ہم بتائیں گے. جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے فیض. کیا نام ہے اس کا؟ جنت کا درخت ہے, اس کا نام ہے فیض. فیض درخت کے نیچے جنت کی اللہ لڑکیاں کھڑی کرے گا اپنے قدرت کے مطابق. پھر ایک جب درخت کے نیچے آ جائیں گی مسیرہ, مسیرہ ایک ہوا اللہ چلائے گا. مسیرہ ہوا چلے. جب ہوا چلے گی تو آپ کو پتہ درخت ہلتے ہیں, درخت ہلتے ہیں. جب درخت ہلے تو ٹہنیاں بھی ہلتی ہیں, ٹہنی ہلے تو پتے بھی ہلتے ہیں. فرمایا پھر وہ جب ٹہنی اور پتے ہوا سے آپس میں ہلیں گے تو موسیقی کی دھن نکلے گی. موسیقی کی دھن نکلے گی جب آپس کے اندر وہ ٹکرائے گی. اور فرمایا پھر وہ لڑکیاں اللہ کے توحید کے نغمے گائیں گی. اور جنت کے اندر جنتیوں کو جو پہلا نغمہ سنایا جائے گا وہ یہ ہوگا, اور 70 سال یہ نغمہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. کتنے سال؟ 70 سال یہ نغمہ چلتا رہے گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے پوچھا حضور جنت میں یہ جو حوریں ہیں ان کی گلا کیسا ہوگا, اس کی سر اتنی خوبصورت؟ فرمایا جنت کی حور اپنا لعاب 7 کوڑے سمندروں میں ڈال دے تو وہ بھی شہد سے میٹھا ہو جائے. حساب لگا لو کہ گلے کی لطافت کیسی ہوگی. پھر حضور نے فرمایا یہیں پہ نہیں, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. فرمایا پھر فرشتے تمہارے دروازوں پہ آئیں گے, آ کے کہیں گے سلام علیکہ, سلام علیکہ, سلام تمہیں سلام ہو, سلام ہو, سلام ہو. جنتی کہیں گے کیوں سلام کر رہے ہو؟ وہ کہیں بیما صبرتم, جو تم نے دنیا میں اللہ کی حرام چیزوں کے اوپر صبر کیا, اس کے عوض ہم کو ڈیوٹی لگا دی اللہ نے کہ میرے بندوں کو سلام کرو. پھر جب فرشتے سلام کر کے چلے جائیں گے اللہ خود کہے گا پھر سلام, سلام قولا من رب الرحیم. اے جنت میں آنے والو تم پہ اللہ کا سلام. پھر آگے اللہ فرمائے گا حل ردیتم, حل سوالیہ نشان, حل ردیتم, کیا تم اپنے رب سے راضی ہو؟ ما منکم من احد الا سیجاورها ربها حاضرا, کیا تم اپنے رب سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو نے تو وہ چیزیں دی ہیں جو ہم نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ وہم خیال شعور فہم ادراک میں آیا. اللہ فرمائے گا افلا اعطیتم بی افضل من ذالک, اب تیار ہو جاؤ اس سے بھی افضل اللہ شے دینا چاہتا. سبحان اللہ, اس سے بھی افضل. وہ کہیں گے ای شیء افضل من ذالک, اب اس سے افضل اور کون؟ جنت میں جوانی ہے بڑھاپا نہیں, جنت میں زندگی ہے موت نہیں, جنت میں محبت ہے نفرت نہیں, جنت میں مال ہے فقر نہیں. جنت جو ہے, جنت کس طرح بنی ہے؟ آپ کے محل جو ہوں گے 1 اینٹ زمرد کی لگائی گئی ہے, 1 یاقوت کی لگائی گئی ہے, 3 موتی کی لگائی گئی ہے, 4 سونے کی لگائی گئی ہے, 5 چاندی کی لگائی گئی ہے, اور سیمٹ کے طور کے اوپر اللہ نے مشک کا استعمال کیا. کس کا استعمال کیا؟ مشک. ہم گارا سیمنٹ لگاتے ہیں, وہاں پہ اللہ جنت کا مشک لگوائے گا. فرمایا وہ کہیں گے افلا اعطبتم بافضل من ذالکم, کیا اس سے بھی افضل کوئی اور چیز ہے؟ پھر فرمایا اللہ خود فرمائیں گے احل علیکم رضوانی ولا اصبحت علیکم ابدا. فرمایا جاؤ میرے بندو, اس سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ اب تمہارا اللہ تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہو. سبحان اللہ. کونسلر کینڈیڈیٹ راضی ہو جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا. اب اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا. تو جب کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا تو پھر وہ بندے کہیں گے اللہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں,
میں جلدی جلدی مکا رہا ہوں، طوالت پکڑ گیا سبق. ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، اب اجازت دے، تجھے سجدے دنیا میں غیب میں کیے تھے، اب تیرا دیدار بھی کریں تو تیرے سامنے سجدہ بھی کریں. سبحان اللہ. اب اجازت دیں. اب اللہ فرمائے قد وضحتم عنکم معونت السجود، کیا تم ابھی بھی کہہ رہے ہو ہم تجھے سجدہ کریں؟ کیا وہ سجدے کم تھے جو دنیا میں کر کے آئے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا وہ قیام کم تھے؟ کیا وہ تہجد اور اشراق و چاشت 5 نمازیں کم تھیں؟ اللہ فرمائے گا ما اعقبتم لی ابدان وانصبتم وجوہ، فرمایا کہ اب تم یہاں میرے مہمان بن کے آئے ہو، اور مہمانوں سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے. مہمانوں سے کام لینا میزبان کی غیرت کے، وہ دنیا تھی، معاملات اور تھے. میں آقا تھا، تم غلام تھے. فرمایا میں عبد تھا، تم معبود تھے. معبود تھا، عبد تھے. تو میں فرمایا کہ میں معبود تھا، تم عبد تھے، تم ساجد تھے، میں مسجود تھا. فرمایا اب وہ نظام چینج ہو گیا. اب فرمایا کہ یہاں پہ نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی روزہ ہے. فرمایا جاؤ مزے کرو اور چھٹی. وہ کہیں گے اللہ ہم نہیں جائیں گے، بس اپنا دیدار کرواتا رہے. اللہ فرمائے گا نہیں. میں آخری جملے پہ پہنچا، ہر بندہ اب ذرا جا کے اس جملے کو سنے. اللہ فرمائے گا چھٹی کرو. وہ کہیں گے اللہ چھٹی نہیں، ہمیں دیدار کرواتا ہے. اللہ فرمائے گا کہ بس ایسا کرو جمعے والے دن آ جایا کرنا، صرف جمعے کو دیدار ہوگا. عام لوگوں کو صرف جمعہ کو دیدار. اور جو جنت الفردوس والے ہوں گے، جنت الفردوس اللہ ان کو صبح اور شام دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. گل تو اتنے آ گئی ہے بھائی. ابو قحافہ کے بیٹے پہ بات ختم کر رہا ہوں. اللہ حضور فرماتے ان اللہ حرف تحقیق انا کا انا لیت اللہ، جس کے شروع میں آج ابہام اڑا کے رکھ دیتا ہے. اب جمعہ نہیں ہے زور لگا کے بولوں، توجہ. ان اللہ